لوط علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا اس عمل سے. آگے جو جتنے انبیاء کے مختصر واقعات ہیں نا، ان میں جو پیغام قرآن دینا چاہ رہا ہے وہ ہے دعا کی فضیلت. وہ کیا ہے؟ دعا کی فضیلت. تبھی قرآن کہتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح نے بھی ہمیں پکارا. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے اور دھمکیوں پہ دھمکیاں. تو ناکامی کے نقشوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. بھائی قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ اللہ چاہے گا. یہ چھوڑ دو کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں. ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی، بک گئے ائمہ حرم. میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے. سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے، میں آپ کو بتاؤں. اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں. جو لمبا پھینکتے رہو نا، بس پھینکتے رہو. میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا تبصرہ ہی نہیں کرو. جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے. میں پہلا دن تراویح کا تھا، اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہ جو تراویح میں دعا وتر میں دعا مانگتے ہیں، پہلے دن ہی دعا مانگی. میں نے کہا لو بھائی، ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مت کرو. بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے، پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، کلیم اللہ کو. پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی راتوں کو اٹھ کے. بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی، لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی؟ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم، تیرے آنے کے بعد بھی ظلم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مزہ آتا ہے مجھے اس آیت کے پڑھنے میں. بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے. یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے. ومن بعد ما جئتنا، تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے، لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ یا قوم ان الارض للہ استعینوا باللہ واصبروا، دیکھو اللہ سے مدد مانگتے رہو جیسے اب مانگ رہے ہو، اور صبر بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ. دعا صبر کے بغیر نہیں ہوتی. یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور صبر کرتے رہو. آگے دلیل کتنی شاندار دی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کام تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں نا، رزلٹ تو کوئی آؤٹ ہو نہیں رہا. آپ تو وہی کام کا حکم دے رہے ہو جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ کہیں دعا کب مانگو، مانگ رہے ہیں پہلے سے. اس اشکال کا موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، اے میری قوم زمین فرعون کی نہیں ہے، یہ گریوی میں فرعون کو ملی ہوئی ہے. زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ ہے وہ جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا اس سے. وہ نہیں چھین رہا، اس میں کوئی حکمت ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو. ہمارا کام ہے بھکاریوں کی طرح، اس کا کام ہے زمین چھیننا. ہم اپنا کام کریں گے اور وہ اس کو اس کا کام کرنے دو، کیونکہ مالک وہ ہے، جب چاہے گا سیکنڈوں میں چھین لے گا. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا مالک بنا دیتا ہے. آج فرعون کو بنایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی مالک فرعون ہے. حقیقی مالک فرعون ہوتا پھر ہم مایوس ہوتے نا. حقیقی مالک کون ہے زمین کا؟ اللہ ہے. تو ہمیں مایوسی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ نہیں چھین رہا، کوئی حکمت ہے، ہمیں آزما رہا ہے. وہ جب چاہے گا 2 منٹ میں چھین کے ہمارے حوالے کر دے گا. تبھی تو کیسے 2 منٹ میں چھینا کہ نہیں چھینا؟ آخری دم تک، جب تک وہ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے نا اور فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس وقت تک فرعون یہ سمجھ رہا تھا زمین کا وارث کون ہے؟ میں ہوں. مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. پھر جب پانی میں راستے بنے، بنی اسرائیل پار ہو کے گزر گئے، اس وقت بھی فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر کا مالک کون ہے؟ بولو میں ہوں. جیسے آج اسرائیل سمجھ رہا ہے کہ فلسطین کا مالک کون ہے؟ اسرائیل ہے. فرعون تو اس سے بڑے پاورفل تھا،
وہ بھی آخری اینڈ تک یہی سمجھتا رہا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ راستے بن گئے، اس وقت بھی فرعون سمجھ رہا تھا مصر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں۔ بنی اسرائیل بھی یہ سمجھ رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ فی الحال زمین کا مالک کون ہے؟ فرعون۔ چند سیکنڈوں کے اندر کام ہوا ہے۔ جب فرعون نے پانی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا انہی راستوں میں جو بنی اسرائیل کے لیے بنے تھے، اور جب آخری آدمی جب تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں، اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے؟ فرعون۔ ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ڈوبے گا یہاں پہ؟ اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو راستے بنا دوں گا۔ اب تک یہ وحی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا، جو ظاہر اس آیت سے جو پتا چل رہا ہے۔ تو اس وقت تک سب یہ سمجھ رہے تھے۔ عین وقت پہ جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا، اور اس امید پر کہ اب ہم وہاں سے نکل جائیں گے، اس وقت اللہ نے سمندر کے دو پارٹوں کو ملا کے بتا دیا ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں مالک بنا دیتا ہے۔ تو آج اسرائیل کا جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، ان فلسطینیوں کے لیے دعا بھی کرو، مدد بھی کرو، جو کر سکتے ہو کرو، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعائیں مت چھوڑو۔ تو کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی؟ بھائی ہمارے لیے آزمائش ہے، اسلامی ملکوں کے لیے آزمائش ہے۔ ان کو تھوڑی چھوڑے گا اللہ، جو ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں، ان کو بھی تو آزمائش میں ڈالا ہے نا اللہ نے کہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلسطین کی سرزمین کا یہودی مالک ہو گیا۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس نے وقتی طور پر کچھ ظالموں کے حوالے کی ہوئی ہے، تو ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے، اور جب اللہ نے اپنا کام کرنا ہوگا اس کو صدیاں اور سال نہیں چاہیے، وہ سیکنڈوں کے اندر نقشے کو تبدیل کر دے گا۔ آج بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے دینداروں میں؟ وہ دعا سے بہت غافل ہیں، اور بلکہ دعاؤں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے۔ ابے یہ مولوی دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، ابے یہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ مولویوں نے لوگوں کو دعاؤں میں لگا دیا، نمازوں میں لگا دیا، اور جو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ یا تو کوئی بڑا تیر مار رہے ہو نا، کوئی تبدیلی کے لیے ایک نیا پیکج لے کر آئے ہوئے ہو، وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک دعائی تو رہ گئی ہے، دعاؤں سے کبھی غافل۔ میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے، اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے، لیکن آج کسی حد تک اسباب ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے اختیار ہوتے ہیں، دعاؤں سے کیا ہو رہے ہیں؟ لوگ غافل ہیں۔ تو دعا مانگنے کی عادت ڈالو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جب یہ خیال آتا ہے نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، پھر قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ جو آیتیں میں جلدی سے بس 2-3 آیتیں پڑھ کے بیان کو ختم کرتا ہوں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا، فاستجبنا لہ، ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا۔ کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد، کتنے سالوں کے بعد، لیکن کیا نا اللہ نے۔ یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے، قبول بڑھاپے میں کیا۔ اگر نہ مانگتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے، ادھر مانگی ٹھک کر کے، وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی۔ وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، یہ ذہن میں کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چھپ کے پوری فلم دیکھی ہے نہیں دیکھی، اللہ کی قسم نہیں دیکھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے، وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھے ہیں، وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ۔ تو اگر ایسے قبول ہوتی نا، سموسہ مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسہ رکھ کے چلا گیا، تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے، بیٹروا ختم ہو گیا، کیا کہہ رہا تھا وہ بیٹروا۔ اگر اس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ میری فلاں جگہ شادی کرا دے، ٹھک کر کے ہو گئی، تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا، ایمان بالغیب تو ایمان بالغیب تھوڑی رہتا۔ پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے، پھر تو کافر بھی کہتے ہیں یار دعائیں مانگو بس۔ تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے، تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے، وہ بہت جاندار دعائیں مانگتے ہیں۔ جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے، ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے، دعا میں ان کا دل نہیں لگتا، ان کو لگتا ہے یار یہ ایسے ہی بس جا رہا ہے، وہ نماز پڑھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، دعا نہیں مانگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم نے نوح کی ان پر مدد کی۔ نوح علیہ السلام کمزور تھے، ہم نے ان کی مدد کی۔ آگے اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے کیسے کیسے ان کو نوازا۔ پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ایوب علیہ السلام کئی سال بیماریوں میں رہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بیماری ہیں، اس کا مطلب خدا ہم سے ناراض ہے۔
ना मेरे भाई, माली परेशानियां, जिस्मानी परेशानियां ये अल्लाह के नाराज होने की दलील नहीं। अल्लाह आजमाता है किसी को दे के और किसी से लेके। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी बीमारियों में इतने परेशान हो गए, अल्लाह से दुआ मांगी, अन्नी मस्सनी अद्दुर, ऐ अल्लाह मुझे बहुत परेशानी पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। इतने परेशान हुए थे ना अय्यूब अलैहिस्सलाम कि इंसान बीमारी में थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने बहुत खिदमत की हजरत अय्यूब की। ऐसा नहीं हुआ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम जब कई साल बीमार रहे तो उनकी बेगम कोर्ट से खुला लेके चली गई, ऐसा नहीं हुआ है। और लेती भी ना तो उस जमाने में मिलता नहीं, ठीक है ना। ये तनसीख निकाह आज बहुत आसान कर दिया है। तो वफा की उनकी बीवी ने बहुत खिदमत की। आज ना शौहर बीवी के साथ वफा करता है, जब तक अट्रैक्टिव है बेगम से मोहब्बत, जहां कोई बेचारी को कुछ मसला हो गया जान छुड़ाने की कोशिश। और औरत भी यही करती है, जब तक कमाऊ पूत खिला रहा है मेरा मियाँ है, जहां बेचारे पर गुर्बत आ गई, कोई बीमारी आ गई, ठक करके खुला। अभी एक सहाफी का, एक वकील का क्लिप आया है, उसने कहा इस वक्त जो तलाकें हो रही हैं ना, तलाकें, उनमें 70% तलाकों में पहल औरतें कर रही हैं। ये जो बाज स्कॉलर कहते हैं ना मर्द जल्दबाजी में तलाकें देते हैं, कम है रेशो, औरतों का जल्दबाजी में खुला लेने का रेशो ज्यादा है। सरकार ने यह भी इल्जाम लगाया था ना कि मर्द दौड़ 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 जब चाहे तलाकें देते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो रहा होता सारे रंडवे बैठे हुए होते यहाँ पे। तलाकें बहुत हो रही हैं, लेकिन बर्दाश्त करने वाले मर्दों का रेशो तलाकें देने वाले मर्दों से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेशो है। इतने मर्द में अल्लाह ने बर्दाश्त ज्यादा रखी है। खवातीन को खुला का जो एक तरफा खुला का इख्तियार दे दिया ना, उसके नतीजा मैं नहीं, कोई मौलवी नहीं कह रहा, एक वकील कह रहा है, वकील कह रहा है, लिबरल वकील है, वो कह रहा है भाई जो रजिस्टर्ड तलाकें हैं उनमें 70% किसकी तरफ से हैं? खवातीन। क्योंकि बर्दाश्त खत्म, जरा सा मसला हुआ ठक करके अदालत से खुला लिया, पतली गली से निकली तो खानदानी निजाम गया तेल लेने, बर्बाद हो गया। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उस बीमारी में अय्यूब अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत की। थोड़ी सी खिदमत में ऊंच नीच हो गई, जाहिर इंसान बीमार होता है, गुस्सा जल्दी आता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ठीक हुआ ना तुझे 100 कोड़े मारूंगा उससे, और कसम उठा ली मैं ठीक हुआ ना, कहीं ऊंच नीच हो गई होगी। बाद में हजरत अय्यूब को बड़ी निदामत हुई कि ये तो बड़ी वफादार बीवी है, लेकिन कसम भी उठा चुका हूं। अब कसम भी तो अल्लाह के नाम की होती है ना, तो अब कसम भी उठा ली है, कसम तोड़ना भी बहुत बड़ा जुर्म है, और बीवी को कोड़े मारना भी अच्छा बीवी, इतनी अच्छी बीवी है भाई। तो अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हीला बताया, खुद बियदिका ज़िग़सन। देखो अल्लाह की नजर में उनकी बीवी का कितना बड़ा मकाम था। ये तो एक जुज़वी वाकया है, अल्लाह हजरत अय्यूब को बता देता, उनका पर्सनल मामला है। क्या हीला बताया कि एक झाड़ू लो जिसमें 100 तिनके हों, एक ही दफा में लगा दो, बस कसम क्या हो जाएगी। और बीवी को बता देंगे भाई बेगम मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन एक कसम है उसके कफारे से बचने के लिए। तो जब पहले से बता के ये सब कुछ किया जाए तो बेगम को इंसल्ट महसूस नहीं होती। तो अल्लाह ने कहा कि एक 100 सीखें लो और जगा के एक ही दफा यूं करके लगा तो 100 लग जाएंगे ना, बस खत्म, बस काफी है इतना। तो ये तो पर्सनल मामला था ना हजरत अय्यूब का, अल्लाह ने इसको कुरान का हिस्सा बना दिया। इससे पता चलता है कि अल्लाह को वफादार बीवी इतनी पसंद है कि अल्लाह अपने पैगंबर को हीला भी बता रहे हैं और उसको कुरान का हिस्सा भी बना रहे हैं, ये बताने के लिए कि ये प्रोटोकॉल अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को मैंने दिया है। और ये तरीका भी, बाज़ दफा मुफ्ती हीले बता रहे होते हैं ना, मुफ्ती जो गलत मुफ्ती भी हीले बता रहे होते हैं बाज़ दफा, अबे तू ऐसा कर, हलालों के हीले जैसे बता रहे होते हैं। और बाज़ दफा हीले ऐसे बता रहे होते हैं कि ज़कात के हीले, गरीब को दे 1 करोड़ रुपए, उसने लिया, मालिक बन गया, उसके हदिया ले ले, जलेबियां खा बैठ गए, भाई हो गया ना, भाई आपने उसको मालिक बनाया, ज़कात अदा हो गई, अब उसकी मर्जी, जिसको चाहे दे, वो अपनी खुशी अगर आपको दे दे तो हो गया ना। कल एक बंदा आया, कह रहे हमारे मदरसे के तलबा हैं, ज़कात लेते हैं हम लोग, तलबा को मालिक बना के फिर हम मदरसे की तामीर में लगा सकते हैं। मैंने कहा नहीं लगा सकते। कह रहे नहीं, जब तलबा को मालिक बना दिया ज़कात तो अदा हो गई। मैंने कहा तू तेजे कोई इतनी बड़ी रकम दे और मालिक बना के और फिर वापस ले तो तू दे के दिखा वापस। बोले जब मैं हूं तो मैं क्यों दूं? वो बच्चा को पता है मैं ड्रामेबाजी हो रही है मेरे साथ, इसको हीला कहते हैं ना, ये नाजायज हीला है। बच्चे को पता है, वरना 1 लाख रुपए किसी बच्चे को दो, वो कहेगा मैं पागल हूं, मैं मदरसे की दीवार में लगाऊं, मेरे बीसीओ मतलब मेरा अब्बा गरीब मेरी अम्मा गरीब, तो ये नाजायज हीला है। तो जैसे बास 2 नंबर किस्म के मुफ्ती गलत हीले बता रहे होते हैं, लेकिन यहां हीला कौन बता रहा है? अल्लाह। किसको? पैगंबर को। किसको बचाने के लिए? उनकी बीवी को बचाने के लिए। तो
جو بھی وفادار ہوگا میاں ہو یا بیوی, اللہ کو وفاداروں کی قدر ہے. مشکلات میں مارکیٹ سے شارٹ ہونے والوں کی اللہ کو قدر نہیں ہے کہ جب حالات اچھے تھے تو بہت بہترین میاں, حالات جہاں خراب ہوئے تو مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. جج بیٹھا ہوا ہے ٹھپے لگانے کے لیے. جج جیسی کسی کی بیوی جائے نا, جج کی بیوی کو بھی کوئی اور جج طلاق دے رہا ہے آج کل, پورا سیٹ اپ ہی بڑھ گیا. ہاں بجلی میں بتاتا ہوں, وہ مسئلے بھی ابھی صبر کریں. اچھا میرے بھائی جلدی سے, میں یہ بہت مزے کی آیتیں ہیں یار, یہ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے اس مصیبت سے ایوب کو نکالا اس دعا کی برکت سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, اس میں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اللہ کہتے ہیں مچھلی والے کو بھی یاد کرو. مچھلی, اللہ نے یونس علیہ السلام کا نام کیا رکھ دیا؟ مچھلی والا. یہ بھی محبت ہے اللہ کی اپنے پیغمبروں سے. حالانکہ یونس علیہ السلام تو فرار ہو کے گئے تھے اللہ سے پوچھے بغیر, اور مچھلی نے کھا لیا. یہ سب تو بطور سزا کے ہوا ہے, لیکن پتہ چلتا ہے یہ دیکھنے میں سزا تھی, حقیقت میں سزا نہیں تھی. ہمارے حضرت اس کو اپنے الفاظ میں بتاتے تھے, یہ محبت کی چٹکی ہے. چٹکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کسی کو تکلیف دینے کے لیے چٹکی لی جاتی ہے, ایک محبت میں چٹکی لی جاتی ہے. چیخیں دونوں میں سیم نکلتی ہیں, کیا خیال ہے؟ چیخیں دونوں میں کیا ہوتی ہیں؟ سیم, لیکن جذبات دونوں میں بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو اللہ بعض دفعہ پیغمبروں کو سزا بھی دیتے ہیں, وہ دیکھنے میں سزا ہوتی ہے, حقیقت میں وہ سزا نہیں ہوتی. اب دیکھو یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام کا شاید قرآن میں تذکرہ ہی نہ ہوتا, اور آپ کا نام اللہ مچھلی والا رکھتے ہی نہیں, مچھلی والا ہی نام نہ رکھتے. یہ ایسے ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے نا مٹی میں, حضرت فاطمہ سے کچھ ناراضی ہوئی تو آپ چلے گئے, تو کچھ جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے بعض دفعہ, تو کہیں لیٹ گئے جا کے, تو نبی جب گئے نا تو پورے مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا, وہ مٹی لگی ہوئی تھی, تو حضرت علی کو نبی نے فرمایا ابو تراب, مٹی والا. اب یہ لفظ بظاہر توہین ہے, لیکن حضرت علی کو اندازہ ہو گیا, یقین تھا کہ یہ توہین کی نیت سے نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ محبت کی. تو حضرت علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب بنا لی, مٹی والا. تو بعض لفظ بذات خود تعظیم کے نہیں ہوتے, لیکن جب کسی بڑے کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ تعظیم والے لفظ بن جاتے ہیں. اچھا وقت ہمارا بہت ہو گیا ہے, تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یونس علیہ السلام کا, یا آگے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا, ان سب کا حاصل یہی ہے کہ سب مشکلات میں تھے, اور کس کو پکارا انہوں نے؟ اللہ. ان میں کوئی کسی عامل کے پاس نہیں گیا, پھونکوں والی سرکار کے پاس نہیں گیا, کوئی کسی مزار پہ بولو نہیں گیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے. نوح علیہ السلام نے نہیں کہا 950 سال سے مانگ رہا ہوں, دعا تو قبول ہوتی نہیں. اب چھوڑو یہ ایسے ہی باتیں. تو یہ سب کا یہی مشترک پیغام تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟